بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید بڑا عالموں سے محبت کرنے والا آدمی تھا۔ ان کے دور کے امام یوسف علیہ رحمہ، اس نے امام یوسف سے ایک سوال کیا کہ حضور یہ تو بتائیں، آج کل مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے، بچے نہیں آ رہے، دنیا کی طرف، دنیا داری کی طرف لوگوں کے بچے جا رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو امام یوسف علیہ رحمہ نے انہیں کہا کہ اس کا جواب میں تجھے اگلے سال دوں گا، سال کے بعد۔ خیر، جب سال گزرا تو عید کا دن تھا، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، لوگ اکٹھے تھے عید نماز پڑھنے کے لیے۔ امام یوسف علیہ رحمہ اپنے حجرے میں تھے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ جب ہارون رشید آیا خلیفہ وقت، تو اس نے آ کر دیکھا حالات کو۔ لوگوں نے کہا اے خلیفہ وقت، امام صاحب نہیں آ رہے، لوگ منتظر ہیں، مہربانی کریں۔ خیر، وہ آرڈر دینے والا آدمی نہیں تھا، عالموں سے محبت رکھنے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، امام صاحب سے پتہ کر کے آتا ہوں کہ کیا ریزن ہے امام صاحب نہیں آئے۔ خلیفہ وقت جاتا ہے، امام یوسف علیہ رحمہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور امام یوسف کے پاس جا کر ملاقات کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضرت آپ عید نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، لوگ منتظر ہیں، گرمی ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ ہارون رشید، امام یوسف تب جائے گا جب امام یوسف کی پالکی کو کندھا ہارون رشید دے گا۔ خیر، ہارون رشید ایسا آدمی تو تھا ہی نہیں کہ جب تھوڑے عہدے پہ ہو بندہ، کوئی نوکری نہ مل رہی ہو، کوئی جاب نہ مل رہی ہو، تو آتے ہیں مسجد میں دیندار کے پاس کہ دعا کریں حضرت ہماری جاب مل جائے، نوکری مل جائے۔ لیکن جب جاب لگ جاتی ہے، نوکری لگ جاتی ہے، تو مسجد، امام صاحب تو کیا مسجد میں آنا گوارہ نہیں کرتے۔ وہ ہارون رشید تھا، چاہے شہنشاہ وقت تھا، لیکن اسے دین کی قدر تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، ہارون رشید آپ کی پالکی کو کندھا دے گا، اگر ہارون رشید کے کندھا دینے سے آپ چلتے ہیں عیدگاہ تو چلیں۔ خیر، پالکی منگوائی گئی، امام صاحب پالکی میں بیٹھے، ہارون رشید نے کندھا دیا پالکی کو۔ جس وقت عیدگاہ میں پہنچے تو لوگوں کا ہجوم پہلے سے ہی زیادہ تھا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہارون رشید امام صاحب کی پالکی کو کندھا دے کر آ رہا ہے، لوگ زیادہ متوجہ ہوئے، اکٹھے ہو گئے۔ امام صاحب پالکی سے اترے اور ہارون رشید کو کہنے لگے کہ ہارون رشید، آج سے 1 سال پہلے تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ لوگوں کا رجحان مدارس کی طرف بہت کم ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ شاید تجھے یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن اب اس کا میں تجھے جواب دے رہا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے آج تجھے کندھا دیتے دیکھا ہے اب تجھے اس کے جواب کی پورا سال ضرورت نہیں پڑے گی انتظار کرنے کی، اب اس کا جواب تجھے کل مل جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو امام صاحب کے مدرسے کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے کو مدرسے میں داخل کرو، کیونکہ مدرسے کے بچے کو شہنشاہ وقت نے کندھا دیا ہے۔ تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، مدارس کے بچوں کے ساتھ، یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ حضرت 2024، 25 اور 26 ان 3 سالوں میں جو حکومت پاکستان نے ایوارڈ دیے ہیں، 17 امتیاز دیا ہے، 70 جو ایوارڈز ہیں وہ پتہ ہے کن لوگوں کو دیے گئے ہیں؟ 70 ایوارڈز 3 سالوں میں اداکاروں، گلوکاروں، فنکاروں اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ان کو دیے گئے ہیں، ڈائریکٹرز، فلمی ڈائریکٹرز کو حضرت 70 ایوارڈز ان لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 10 ایوارڈز جو ان 3 سالوں میں دیے گئے ہیں، وہ 10 ایوارڈ سائنٹسٹ اور ایجوکیشنسٹ، ان 2 طبقوں کو دیے گئے ہیں، اور صرف 4 ایوارڈز مدارس کے علماء، مختلف مسالک کے علماء کو صرف 4 ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ حضرت یہ بتاتا ہے صورتحال آج کے دور کی، ملک پاکستان کی، کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچے مدارس میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں ہمارے بچے ان ایوارڈز کو لینے کے لیے کوئی گلوکار بن چکا ہوگا، کوئی فنکار بن چکا ہوگا، کوئی اداکار بن چکا ہوگا،
کوئی سوشل میڈیا پہ ورک کر رہا ہوگا، کوئی کسی جگہ پر، کوئی کسی جگہ پر۔ حضرت اگر اپنے دین کو بچانا ہے تو آج دینی مدارس میں جائیں، دین والوں کے پاس جائیں اور ان کے بچوں کو ایوارڈز کے ساتھ نوازیں۔ اب جس کو دل چاہے وہ حاصل کر لے روشنی، ہم نے دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔